رب العالمین نے ایک ہی دن میں بتا دیا کہ قدرت کے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. قدرت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دبئی جیسا ترقی یافتہ ملک، جس کے متعلق جو ہے بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے سائنسی طور پر ترقی کی اور بہترین جو ہے بلڈنگیں، عمارتیں تعمیر کریں، اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت بھی اس وقت دبئی میں موجود ہے. اس مادیت پرست دور میں جب ہم مادیت کو زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دن میں اس مادیت پرستی کا جنازہ نکال دیا. رب العالمین نے ایک ہی دن میں بتا دیا کہ قدرت کے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی. قدرت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں. انسان سائنسی طور پر کتنی ہی ترقی کر لے، وہ کتنی ہی چیزیں ایجاد کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اس کی نہیں چلتی. دبئی کے جو حشر ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھا، کچھ ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں، تو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان جو ہے چند گھنٹوں کی بارش کے اندر ہوا، اور ان کی تمام سائنسی ترقی ایک طرف ہو گئی اور ان کے جو نظام تھا وہ ایک طرف ہو گیا. رب العالمین اپنی قدرت کے نظارے ہمیں کراتا ہے کہ تم اپنے رب کو بھول نہ جاؤ. یہ سب نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اگر ہم تمہیں دے سکتے ہیں تو یہ نعمتیں تم سے واپس بھی لے سکتے ہیں. اس عذاب کی وجہ جو ہے وہ دبئی کے اندر تعمیر کیا ہوا مندر. یہ وہ سرزمین ہے کہ جب یہاں سے 1400 سال پہلے حجاز سے اور ان علاقوں سے مشرکین کو نکال باہر کیا گیا، اور آج عرب انہی مشرکوں کو، ہندوؤں کو وہاں دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے لیے بت خانے تعمیر ہو رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں، بت وہاں پر جو ہے نصب کیے جا رہے ہیں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. یہ رب العالمین کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ. یہ تو تھوڑا سا ہمارا قدرت کا کرشمہ ہے جو ہم نے دکھایا ہے. ہم چاہیں تو تمہیں زمین میں دھسا دیں، ہم چاہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، ہم چاہیں تو ہم زلزلے لا کر یہ بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیں. اگر آج ہم عقل کے ناخن لیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں توبہ کا موقع دے رہا ہے کہ تم آج بھی سمجھ جاؤ، اپنے گناہوں کو دیکھو، اور اپنی اس ترقی پر ناز نہ کرو. اپنی اس دولت پر اچھلنے کی ضرورت نہیں، اپنی اس طاقت پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو. یہ تمام ترقی رب العالمین کے قدرت کے ایک کرشمے کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر رب العالمین کا غضب آ جائے تو اس کے آگے کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے روک سکے. آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن سائنس کے اندر یہ طاقت نہیں کہ زلزلہ جیسی آفت کو روک سکے. یہ ضرور بتاتے ہیں کہ زلزلے کی شدت کتنی تھی، کتنی طاقت سے زلزلہ آیا. سیلاب قدرتی آفت، لیکن اس کو روکنے کا انسان کے پاس کوئی آلہ موجود نہیں. اتنی ترقی کے باوجود ہم پانی کو روک نہیں سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو سائنس کتنی ترقی کر لے، ہم مادیت پرست لوگ ان چیزوں پر کتنا فخر کر لیں، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے ایسی کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی صورت موجود نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ موجود نہیں کہ ہم زلزلے اور سیلاب جیسی آفت کو روک سکیں. اور بارش جو اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب وہ اللہ کے غضب کے ساتھ دبئی میں برسی تو اربوں روپے کی گاڑیاں مٹی ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ہر چیز پانی کی نظر ہو گئی. کچھ عمارتوں کی بنیادیں ہل گئیں، کچھ عمارتیں خالی کرنی پڑ گئیں، کچھ عمارتوں کے تہخانوں تک میں پانی بھر گیا. جو
کئی کئی دن تک نہیں نکال سکے۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور عربوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈریں، اور ان مشرکین کو جو اپنے علاقوں میں وہ جگہ دے رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو۔ رب العالمین ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔